بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ آج اس سلسلے میں پارہ نمبر 27 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 27 قال فما خطبکم، اس پارے میں 7 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الزاریات کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ طور، نمبر 3 سورہ نجم، نمبر 4 سورہ قمر، نمبر 5 سورہ رحمان، نمبر 6 سورہ واقعہ، نمبر 7 سورہ حدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ زاریات کا بقیہ حصہ۔ اس پارے کے شروع میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے کا، اور قوم عاد کے ہوا کے نظر کیے جانے کا، اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور کی چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا بیان، نمبر 2 جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ نمبر 2 انسان کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر میں یہ باتیں ہیں۔ نمبر 1 چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ نمبر 2 پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ نمبر 3 مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ نمبر 2 اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ نمبر 2 قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے، سابقین اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ نمبر 3 اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفہ سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت کا بیان۔ نمبر 2 فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ نمبر 3 قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ نمبر 4 لوہے کے فوائد بیان کیے ہیں کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل بنانا وغیرہ۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔